واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسے ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے فضل سے، رب کی دی ہوئی توفیق سے، فقط اس کے فضل و عطا سے ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال نے ماہ ربیع الاول کا چمکتا ہوا مہکتا ہوا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس مہینے کی 12ویں شب میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس 12ویں شب میں رب کی کچھ حمد و ثنا کر پائیں، کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ بالخیر کر پائیں، کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کر پائیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین سیرت اور آپ کے کردار کو پیش کر سکیں۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بہت زیادہ حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ مہینہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جمہور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں 12 ربیع الاول، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی ہے، ولادت کا دن ہے۔ ہاں اس میں اختلاف موجود ہے، اور اسی اختلاف کو پہلو بنا کر، اسی اختلاف کو موضوع بنا کر سیدھے سادے لوگوں کو بہکایا جاتا، انہیں ورغلایا جاتا ہے اس بات پر کہ جناب ربیع الاول کا مہینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے بالاتفاق کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ پیر کا دن تھا۔ دو باتوں پر سب کا اتفاق ہے کہ جس مہینے آپ کی ولادت ہوئی وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ دن پیر کا دن تھا، اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب استفسار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، تو یہ آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر حدیث پاک سے ثابت ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کون سے دن، کون سے پیر، اور ربیع الاول کا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، دن میں بھی اختلاف نہیں،
یعنی ربیع الاول کا مہینہ بالاتفاق ہے، پیر کا دن بالاتفاق ہے۔ کون سی تاریخ تھی جس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مادر آب و گل میں، اس ضمیر، اس کائنات آب و گل میں تشریف لائے؟ تو اس میں اختلاف موجود ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ورغلایا جاتا، بہکایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اختلاف بتائیں گے، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے، کسی بھی کام کے بارے میں اختلاف کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کام کے بارے میں اختلاف کا ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ جائیے کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں جگہ گولی چلی، پھر کسی نے آ کر کہا نہیں گولی نہیں چلی بلکہ لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، پھر کسی نے آ کر کہا نہیں گولی نہیں چلی، لوگوں میں جھگڑا بھی نہیں ہوا، آپس میں پتھراؤ ہوئی ہے، ایک دوسرے پر پتھر بازی ہوئی ہے۔ چنانچہ اب آپ یہ کہیں کہ جناب ایک روایت تو یہ ہے کہ گولی چلی، ایک روایت یہ ہے کہ لوگوں میں ہاتھا پائی ہوئی، ایک روایت یہ ہے کہ پتھروں کا تبادلہ ہوا، لہذا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو خام خیالی ہے نا، یہ تو بے وقوفی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں گولی نہ چلی ہو سکتا ہے کہ وہاں ہاتھا پائی نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ وہاں پتھراؤ کا تبادلہ نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہے نا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں، ولادت کی تاریخ میں اختلاف موجود ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بے وقوف یہ کہے جب تاریخ میں اختلاف موجود ہے تو مطلب ہو ہی نہیں ہے، آپ کی ولادت اس مہینے میں نہیں ہوئی، لہذا کچھ تو ہے۔ لہذا اب عقل مندی یہ ہے کہ جس تاریخ میں اختلاف موجود ہے اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ائمہ دین یعنی سلفاً خلفاً جو ائمہ دین چلے آ رہے ہیں، ہمارے مشائخ چلے آ رہے ہیں اور دین کے پیشوا چلے آ رہے ہیں، ان سے جو روایات موجود ہیں وہ روایت آپ نے گنوائی، آپ نے 7 روایات گنوائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں 7 اقوال نقل کیے ہیں جو ائمہ دین سے ملقون ہیں، کہ ایک روایت یہ ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، ایک روایت یہ ہے کہ 8 تاریخ تھی، ایک روایت یہ ہے کہ 12 تاریخ تھی، ایک روایت یہ ہے کہ 17 تاریخ تھی، ایک روایت یہ ہے کہ 18 تاریخ تھی، ایک روایت یہ ہے کہ 21 تاریخ تھی، الی آخری ہی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں 7 اقوال گنوائے۔ اب جو مختلف پوسٹیں آپ دیکھتے ہیں نا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں کہ جناب احمد رضا خان صاحب کا تو فتویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت 2 تاریخ کو ہوئی ہے، لہذا آپ 12 تاریخ کو ولادت مناتے ہیں، تو اصل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال نقل کیے ہیں، مفتہ بھی قول نقل نہیں کیا۔ مفتہ بھی قول تو بندہ آخر میں نقل کرتا ہے نا، پہلے تو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں ائمہ دین نے جتنے اقوال پیش کیے ہیں مفتی وہ اقوال پیش کرتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، پھر آخر میں مفتہ بھی قول پیش کرتا ہے نا۔ مثال کے طور پر مائع مستعمل کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے، مائع مستعمل جیسے وضو کا غسالہ پانی، یعنی آپ نے وضو کیا یا غسل کیا، اس کے بعد وہ جو پانی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ایک قول تو یہ ہے کہ وہ پانی نجس ہے یعنی وہ ناپاک ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے لیکن دوبارہ وضو کے قابل نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے وضو کے قابل بھی نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ پانی بالکل پاک ہے۔ امام شافعی کا یہی قول ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا تو دوبارہ اس پانی سے وضو کر سکتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر وضو کرنے والا ناپاک تھا تو وہ پانی ناپاک ہے، اگر وضو کرنے والا پہلے سے باوضو تھا اور اس نے دوبارہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کیا یا غسل کیا تو لہذا چونکہ وہ پاک تھا، پاک جسم سے پاک پانی نکلا ہے تو وہ پاک ہے۔ تو یہ تمام اقوال ائمہ لکھتے ہیں، فقہاء کرام لکھتے ہیں، اور جتنی کتابیں ہیں سلفاً خلفاً سب نے لکھی ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ جناب جو وضو کا غسالہ ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اس لیے کہ ایک قول ہے لہذا وضو کا غسالہ ناپاک کہا جائے، تو یہ قول ہے۔ آخر میں مفتہ بھی قول لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ وضو یا غسل سے جو غسالہ پانی ہوتا ہے وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں طاہر غیر مطہر، یعنی یہ پاک پانی تو ہے
لیکن اب اس کے اندر دوبارہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ مفتابی قول ہے۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی شخص تحقیق کرتا ہے نا کسی بھی حوالے سے، تو وہ ایک ہی قول نہیں لکھ دیتا، بلکہ محقق کا تقاضا یہ ہے، محقق کی تحقیق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرے تو تمام اقوال انتہائی امانتاً، انتہائی دیانتاً انداز میں تمام اقوال پیش کر دے، انصاف کے طور پر عدالتاً تمام اقوال پیش کر دے، اور پھر آخر میں اپنے مذہب کا قول پیش کر دے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، تو آپ نے دیانتاً، امانتاً، عدالتاً تمام اقوال پیش کیے۔ یعنی فرمایا میرا قول یہ ہے، بلکہ جو محقق کے تقاضے ہوتے ہیں، جو محقق کی تحقیق کے تقاضے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے وہ تمام تقاضے پورے کیے، اور آخر میں آپ نے لکھا کہ ایک قول تو یہ ہے کہ 2 ربیع الاول رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے، ایک قول یہ ہے کہ 8 ہے، ایک قول یہ ہے کہ 12 ہے، ایک قول یہ ہے 17 ہے، ایک قول یہ ہے 18 ہے، ایک قول یہ ہے 21 ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیکن جمہور علماء اہل سنت، جمہور ائمہ دین کا اس جانب رجحان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ تو یہ جمہور کا قول جب آپ نے نقل کیا، اور فرمایا یہ فقط جمہور کا قول ہی نہیں ہے، بلکہ ائمہ دین سلفاً خلفاً رسول اللہ کا یوم ولادت 12 ربیع الاول کو ہی مناتے رہے۔ فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، جسے مقام ولادت کہہ لیجئے یا بیت المولد کہہ لیجئے، اس جگہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن تمام ائمہ، تمام مسلمانان دین وہیں ہی جمع ہوتے تھے، اور وہیں رات بھر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ سلفاً خلفاً چلا آ رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف تو موجود ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا یہ سلفاً خلفاً ہے، تمام ائمہ دین سے ہے۔ یہی وجہ ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے، اور جمہور علماء اہل سنت، جمہور علماء دین کا اسی جانب رجحان ہے اور اسی جانب جھکاؤ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا دن ہے؟ تو 12 ربیع الاول ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ۔ یعنی جتنے انبیاء کرام آئے اور ان کی ولادت اور ان کے میلاد کا جشن ہوتا رہا، لیکن اب آخری نبی تشریف لے آئے، اب قیامت تک اگر کسی کی ولادت کا جشن ہوگا، کسی کی میلاد کی دھوم ہوگی، تو وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دھوم ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اصل میں مسئلہ اختلاف بتلانے کا نہیں ہوتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو رسول اللہ کی محبت سے دور کیا جائے، محفلوں سے دور کیا جائے، محفل میلاد سے دور کیا جائے، جلوسوں سے دور کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ براہ راست اگر دور کریں گے تو ان کے دل کا کینہ اور کدورت تو واضح ہو جائے گی نا، تو وہ ان ساری چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی کہے کہ جناب آپ 12 ربیع الاول کے دن میلاد مناتے ہیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو مختلف اقوال ہیں، تو ان سے پوچھیں کوئی قول تو آپ کے نزدیک ہوگا، تو کہے کہ 2 تاریخ یا 17 تاریخ یا 21 تاریخ، تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے 12 کو ہم منا لیتے ہیں، 21 کو آپ منائیے، 12 کو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، 21 کو ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں، جہاں سے آپ جلوس نکالتے ہیں ہم اس جلوس کی سربراہی کریں گے، تو پھر بات بنتی ہے نا۔
مطلب یہ ہے کہ انہیں الجھانا مقصود ہے، ورنہ اگر بات کچھ اور، اگر بات سیدھی سادی سی ہوتی تو وہ ہم اگر 12 کو منا رہے ہیں، آپ کے نزدیک اگر 21 تاریخ ہے، کوئی بھی تاریخ ہے، آپ اس تاریخ کو منائیں اور کہیں کہ جناب ہمارے نزدیک 21 تاریخ ثابت ہے، تو ہم آپ کی بات، آپ کی تحقیق کو سر آنکھوں پہ لیں گے۔ ایک مرتبہ ہم اپنی مسجد میں محفل کریں گے، دوسری مرتبہ آپ کی مسجد میں بھی آئیں گے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو الجھانا مقصود ہے، تحقیق کرانا مقصود نہیں ہے، اصل میں میلاد سے روکنا مقصود ہے۔ لیکن اگر وہ براہ راست میلاد سے روکیں تو ان کے دل کی قدورت اور دن کا کینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ان کی دلی عداوت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، تو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ان چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کبھی بھی میلاد کا انکار نہ کریں اور کبھی بھی میلاد منانا نہ چھوڑیں۔ جب کوئی کہے نا اختلاف موجود ہے تو آپ بتائیے، تو آپ ان سے کہیے کہ شریعت کا کون سا عمل ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ دین کا کون سا عمل ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، آپ بتائیے نا۔ دین کی سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے نا، کتنا اختلاف موجود ہے اس میں؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ پیر بہت زیادہ وسیع کر کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے پاؤں کو درمیان میں رکھ کے نماز پڑھو، کوئی کسی انداز میں نماز پڑھنے کا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہر رکعت میں رفع الیدین کرو، کوئی کہتا ہے کہ رفع الیدین نہ کرو۔ تو کیا کسی کی عقل مندی ہوگی کہ وہ کہے کہ جناب اس قدر اختلاف نماز میں موجود ہے تو نماز ہی نہ پڑھو؟ ہر بندہ اپنے اختلاف کے ساتھ ساتھ نماز تو پڑھ رہا ہے نا۔ تو جب میلاد کی باری آتی ہے تو پھر بند کرنے کی بات کہاں سے آتی ہے؟ ہم تو اس یہی کہتے ہیں کہ جس طرح نماز میں سینکڑوں اختلاف ہونے کے باوجود ہر ایک اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ہماری دعوت یہ ہے کہ میلاد میں بھی اگر اختلاف موجود ہے تو اپنی اپنی جگہ میلاد کرو تو صحیح۔ یہاں تک جب بات آئے گی نا تو آپ کا ذہن کھلے گا، اور پھر اگر کوئی دھوکہ دینے والا ہے تو وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے بہت بڑے نبی، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ایک مقام سے ان کا گزر ہوا تو کہتے ہیں کہ بہت سارے آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھی تھے، تو ایک مقام سے گزر ہوا، نماز کا وقت ہوا، تو کہتے ہیں کہ نماز کے وقت آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ بھائی پانی تلاش کرو، جنگل ہے وہاں، ویران ہے وہاں، پانی تو ہے نہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ دور کہیں کنواں نظر آ گیا، تو مریدین وہاں گئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ حضور پاس ہی ایک کنواں ہے، وہاں پانی موجود ہے، وہاں سے آپ کے لیے پانی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا قریب ہی آپ پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا لاؤ بھائی ڈول لاؤ، رسی لاؤ، اس میں سے پانی نکالو۔ تو کہتے ہیں کہ عجلت کی وجہ سے نہ ان کے پاس ڈول تھا نہ رسی تھی، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور پانی نیچے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈول اور رسی یہ تو سفر کے تقاضے میں سے ہے، سامان سفر میں سے ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ چلتے تو رسی ڈول وغیرہ ساتھ رکھتے تھے کہ کہیں بھی پانی کی ضرورت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کنواں ملے اور یہ چیزیں نہ ملے تو پھر ہمارے لیے مشکل کا باعث ہوگا۔ لہذا کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی اپنے مریدین پر آپ نے غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب وہاں کھڑے سوچتے رہے کہ جناب اب یہاں تو پانی تو ہے لیکن ڈول رسی تو کچھ ہے نہیں کہ پانی نکالا جائے۔ کہتے وہیں سے ایک بچی آئی اور اس کے پاس کچھ بکریاں بھی موجود تھیں۔ وہ بچی آتی ہے اور بچی آ کر اپنے منہ کا تھوک، اپنا لعاب دہن یا آب دہن اس کنویں میں ڈالتی ہے، اور آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی منڈیر تک آ جاتا ہے، نیچے بہنے لگتا ہے۔ جب وہ پانی منڈیر پر آتا ہے، نیچے بہنے لگتا ہے، تو وہ لڑکی پانی خود بھی پیتی ہے، اپنی ریوڑ کو، اپنی بکریوں کو پلاتی ہے۔ جب وہ جانے لگتی ہے تو وہ جو تھے نا اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی اور ان کے ساتھی لوگ، وہ کہنے لگے بیٹی یہ تم نے کیا عمل کیا؟ اتنی دیر سے تو ہم یہی جستجو کر رہے تھے، اتنی دیر سے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ پانی کیسے نکالا جائے، تم نے سارا مسئلہ ایک جھٹکے میں حل کر دیا، چشم زدن میں سارا مسئلہ حل کر دیا، خود بھی پانی پی کر جانے لگی اور تم نے اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلا دیا۔ بیٹی تم نے یہ عمل کیسے کیا؟ اب کہتے ہیں پانی تو آ گیا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس بیٹی سے پوچھا جو کم سن بچی تھی،
قریبی کسی دیہات کی تھی، قریبی کسی محلے کی تھی. آپ نے جب اس بچی سے پوچھا تو اس بچی نے حیرانگی کے ساتھ انہیں دیکھا اور فرمایا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں فلاں ہوں. تو کہنے لگی کہ آپ ہی وہ ہیں جن کے نام کا ڈنکا شرق سے غرب تک بجتا ہے، جنہیں لوگ اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں، جنہیں لوگ اللہ کا ولی جانتے ہیں. اور میں بھی بڑی عقیدت رکھتی ہوں آپ سے، میں نے بچپن سے آپ کا نام سنا ہے، آپ کی تعریفات والدین کی زبان سے سنی ہے، لیکن آج آپ کا حال یہ ہے کہ ایک پانی لینے کے لیے آپ کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے. تو اللہ کے ولی نے اپنا سر جھکا لیا اور فرمانے لگے بے شک ایسا ہی ہے، بغیر وسیلے کے تو ہم پانی نہیں نکال سکتے. تم نے یہ پانی کیسے نکال لیا، تم یہ بتاؤ. تو وہ کہنے لگی کہ میرا وظیفہ ہے، میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. میں اس نبی پر درود و سلام پڑھتی ہوں کہ وہ نبی اگر جنگل میں چلے جائیں تو ان کی محبت اور ان کی مہک پا کر چرند پرند آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. جہاں آپ کا نام آتا ہے تو شجر و حجر جھومنے لگتے ہیں. میں اسی نبی پر درود و سلام پڑھتی ہوں. تو درود و سلام کا صدقہ ہے کہ آج میں اس کنویں میں اگر تھوک دوں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے. کہا کہ یہ تو میرا طریقہ ہے کہ جب بھی مجھے پانی کی ضرورت پڑے تو کنویں میں تھوکو، اپنا لعاب دہن ڈالتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے. یہ فقط پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا صدقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، انہیں اس بات کا بڑا اعتراف ہوا کہ درود و سلام کی ایسی برکت ہے، ایسی فضیلت ہے، اور ہم بھولے ہوئے تھے، ہم غافل تھے. اب کہتے ہیں اسی جگہ آپ نے اپنے دل پہ وعدہ کیا کہ درود و سلام کی ایسی برکت ہے، جیسے ہم غفلت میں رہے بعد والے بھی غفلت میں رہیں گے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ درود و سلام کی فضیلت پر کوئی کتاب لکھ دی جائے. تو آپ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات کے نام سے. بڑی عظیم کتاب ہے اور ایسی زبردست کتاب ہے جس کی برکتیں علماء کرام بیان کرتے ہیں. جس گھر میں دلائل الخیرات کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے، اس گھر سے شیطان دور ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ جو صاحب دلائل الخیرات تھے ان کا نام ہے سلیمان جزولی رحمہ اللہ. تو یہ ان کے دلائل الخیرات لکھنے کا واقعہ ہے، اور یہ دلائل الخیرات لکھنے کا سبب وہی واقعہ تھا جو تمام اکثر و بیشتر تاریخ نگاروں نے لکھا ہے. اور دلائل الخیرات کے مقدمے میں تمام لوگوں نے لکھا کہ امام سلیمان جزولی رحمہ اللہ نے دلائل الخیرات کی تصنیف کا آغاز کیوں کیا، کون سا عمل محرک بنا. تو کہتے ہیں اسی بچی کا واقعہ محرک بنا. پھر آپ نے دلائل الخیرات کی تصنیف کی، اور اس کام میں، اس تصنیف میں آپ کا اس قدر اخلاص تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تائید تھی کہ یہ کتاب شرق سے غرب تک مشہور ہوئی. اور آج کے دن تک جہاں پہ بھی درود و سلام کی فضیلت پر کتاب کی بات آئے گی، دلائل الخیرات کا نام سر فہرست آئے گا. ایسی برکت ملی اس لیے کہ اس کام میں رسول اللہ کی تائید موجود تھی. تو کہتے ہیں پھر آپ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد آپ ایک جگہ سفر میں ہی تھے، وہیں انتقال ہو گیا. مقام سوس، سین واو سین، سوس کے مقام پر آپ کا وصال ہو گیا. تو وہیں عجلت کی وجہ سے آپ کو وہیں سپرد خاک کر دیا گیا، وہیں دفن کر دیا گیا، وہیں آپ کی قبر بنا دی گئی. 77 سال کے بعد دلائل الخیرات کے مقدمہ میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. اور امام نبہانی نے بھی سعادت الدارین میں مختلف مقامات پر لکھا ہے. فرمایا 77 سال کے بعد ان کے قبیلے والوں، ان کے محلے والوں نے کہا کہ اللہ کے ولی ہمارے علاقے سے ان کا تعلق تھا، تو تم نے وہاں انہیں سپرد خاک کر دیا، وہاں انہیں ان کی قبر بنا دی. لہذا 77 سال کے بعد مراکش لے جانے کے لیے ان کی لاش نکالی گئی. جب ان کی قبر کھولی گئی 77 سال کے بعد، تو دیکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا ابھی دفن کیا ہے. فرمایا کہ انتقال سے پہلے انہوں نے خط بنائی تھی، تو خط بھی ایسے ہی تازہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی خط بنا کر سوئے ہیں. تو کہتے ہیں بعض لوگوں نے امتحاناً آپ کے گال پر انگلی رکھی، تو جیسے کسی جگہ انگلی رکھے تو خون کی روانی بند ہو جاتی ہے نا، جلد سفید ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کسی نے آپ کے گال پر انگلی رکھی تو جگہ سفید ہو گئی، جیسے ہی انگلی اٹھائی پھر خون کی روانی چلنے لگی. سمجھ گئے کہ بے شک درود و سلام کا صدقہ ایسا ہے کہ اس کی برکتیں زندگی میں بھی ملتی ہیں، بعد از وصال اس کی برکتیں قبر میں بھی آتی ہیں.
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کا نام تو زندہ ہی ہے، مزید آپ کا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ کرنے کے لیے زندگی بھر محنت کرتا رہتا ہے، رب ذوالجلال پھر اسے مرنے نہیں دیتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تابندہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ پھر مراکش منتقل کر دیا گیا۔ اب کہتے ہیں مراکش میں آپ کو جب منتقل کر دیا گیا تو آپ کی قبر اطہر سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ دور دور سے آتے اور قبر کی مٹی لے جاتے، تبرکن مٹی لے جاتے۔ آپ کی قبر کی مٹی شفا کے لیے باعث ہونے لگی اور خاک شفا تصور ہونے لگی، حتیٰ کہ لوگ مٹی ڈالتے، پھر وہاں کے زائرین مٹی لے جاتے، پھر اس مٹی کو روکنے کے لیے اس کے چار جانب ایک گھیرا ڈال دیا گیا تاکہ قبر کی مٹی اس قدر نہ نکالی جائے کہ قبر ہی کھل جائے۔ پھر گھیرا ڈال دیا گیا اور منع کر دیا گیا کہ جناب اب اس قبر سے مٹی نہ لے جائی جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں جو بھی مٹی لے کر جاتا وہ اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ یہ مٹی نہیں ہے بلکہ مشک و عنبر ہے، ایسی خوشبو آتی تھی۔ اور جس بیماری کی نیت سے وہ مٹی کسی کو استعمال کرایا جائے اس مٹی میں شفا ہو جاتی تھی۔ تو یہ ساری برکتیں کس چیز کی ہیں؟ یہ سب انہی کے دم کی بہار ہے، سب انہی کے دم کی بہار ہے۔ نہ ہو یہ نام، نہ ہو یہ پھول، نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمانے دہر میں کلیوں کا ترنم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، چمن خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی اسی کے نام کی برکت ہے کہ مردہ جسم میں بھی خون روا رہتے ہیں۔ تو بتلانا مقصود کیا ہے؟ بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، یہ گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی ہے۔ تو ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا تو ہم نے کام یہ کرنا ہے، ظاہر ہے کہ نماز پڑھ کے ہی بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہم کر ہی رہے ہیں، اب اس کے بعد کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیے، اور فقط اس رات میں ہی نہیں بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود و سلام کی برکتیں ہمیشہ آپ کی زندگی کے ساتھ رہیں تو اپنی زندگی میں درود و سلام پڑھنے کے لیے ایک خاص تعداد تک درود و سلام پڑھنے کے لیے اپنا معمول بنائیے، پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ لہذا حصول برکت کے لیے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر آج کے شب میں ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب کلام میں ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، سورہ بلد کی آیت ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر بڑے بھی یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، جیسے سورہ والضحیٰ ہے، سورہ والتین ہے، اسی طرح ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بالکل مشہور اور معروف صورت ہے۔ اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ اکثر و بیشتر ائمہ حضرات بھی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، تو جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اور بھی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب امام کوئی آیت تلاوت کرتا ہے نا مختلف نمازوں میں اکثر و بیشتر، تو پیچھے جو نمازی ہیں خود بخود وہ سن کر یاد کر لیتے ہیں، پیچھے نمازی خود بخود سن کر وہ یاد کر لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اکثر و بیشتر جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، امام جو رکوع یا جو آیت پڑھ رہا ہوتا ہے وہ آیت بھی خود بخود آپ کو یاد ہو جاتی ہے اور وہ لہجہ بھی یاد ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب آپ وہ پڑھیں گے نا تو اسی لہجے سے پڑھیں گے جس لہجے سے آپ کی مسجد کا امام نماز میں پڑھتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے، لہذا اس پر کبھی اعتراض مت کیا کریں۔ بلکہ صحابیات کا تو طریقہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل ملا ہوا تھا، اور آپ کو سورہ والصافات زبانی یاد تھی، سورہ والصافات۔
23 पारे में सूरह साफात ज़बानी याद थी। तो कोई कहता कि आपको और कोई सूरत याद नहीं है, सूरह साफात कैसे याद है? तो कहती है कि मेरा घर मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाजों में सूरह साफात पढ़ते थे, तो मैं सुन सुन कर याद हो गया। तो ये सुन सुन कर ये सूरह साफात मुझे याद हो गई। हमारे यहाँ तो अब यूं समझ लीजिए ना कि एतराज करने के लिए कोई पहलू हो या ना हो वो निकाल लिया जाता है। जनाब ये इमाम साहब हाफिज तो है लेकिन एक ही आयत पढ़ते हैं, एक ही सूरत पढ़ते हैं। तो अक्सर व बेशतर जिस मस्जिद में भी आप जाएंगे ना, अगर कंटिन्यू वहां नमाज पढ़ेंगे तो इमाम एक ही तरह की सूरत पढ़ता हुआ आपको लगेगा। उसकी वजह यही होती है कि उसकी भी नीयत ये होती है कि एक तो छोटी सूरत होने की वजह से नमाज हल्की हो, और दूसरी नीयत ये होती है कि कोई सीखे ना सीखे, पीछे वाले तो सीख जाएंगे। तो ये एतराज ना किया करें। बहरहाल हमारे यहाँ तो इस तरह का एतराज नहीं होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर ये एतराज सुनने में आता है। अगर कोई एतराज करे तो फिर उससे कहें जितनी सूरतें इमाम साहब पढ़ते हैं पहले याद कर लो, फिर इमाम साहब से आके कहना फिर वो दूसरी सूरत पढ़ेंगे, तो फिर वो खामोशी इख्तियार कर लेगा। वरना हर बंदा जो है ना ये इख्तिलाफ की कोशिश करता है, कीड़े निकालने की कोशिश करता है, ऐब निकालने की कोशिश करता है। हालांकि वो देखता नहीं कि जितना ऐब उसके अंदर है, अगर वो ऐब जाहिर हो जाए तो रब्बे जुल तो उसकी जो नेक नामी है ना लोगों की नज़र में, वो बदनामी में बदल जाए। जिस तरह रब ने तुम्हारा ऐब छुपाया हुआ है, बेहतर यह है कि तुम भी लोगों के ऐब छुपाओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और इस सीरत की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। चुनांचे ये वो आयतें हैं जो अक्सर व बेशतर नमाजों में तिलावत की जाती हैं। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। इसमें रब्बे जुल जलाल शहर मक्का की कसम याद फरमाता है और फरमाता प्यारे हबीब मुझे शहर मक्का की कसम है, व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, और प्यारे हबीब मुझे शहर मक्का की कसम इस वजह से है कि तुम इस शहर में हलाल हो। इसका एक तर्जमा यह है, इसके तो कई और तर्जमे किए गए तफसीरी नुक्ताए नजर से। उसका एक तर्जमा यह है कि ला उक़सिमु बिहादल बलद, प्यारे हबीब मुझे इस शहर मक्का की कसम है, व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, और मुझे शहर मक्का की कसम इस वजह से है कि प्यारे हबीब तुम इस शहर मक्का में हलाल हो। तो अब हलाल हो का माना क्या है? तो मुहद्दिसीन फरमाते, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमाई, हलाल हो का मतलब यह है कि शहर मक्का जाए अमन है, या जो आ जाए वो अमन में आ जाता है। खुद कुरान मजीद कहता है ना, मन दखलहु काना आमीना, जो शहर मक्का में आ गया वो अमन में आ गया। अल्लाह आपको ले जाए शहर मक्का की जियारत कराएं, जब आप जाएंगे ना तो वहाँ अक्सर व बेशतर दरो दीवार में ये आयत लिखी होती है, मन दखलहु आमीना, कि जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। और इसी मजमून की दूसरी आयत भी है, वो लिखी होती है। तो अमन में आ गया होने का मकसद क्या है? अमन में आ गया होने का मकसद यह है कि जो शहर मक्का में आ जाए, अगर वो आपका दुश्मन भी हो तो आप उसे मार नहीं सकते, वो आपका दुश्मन भी। हाँ, अगर रियासत का दुश्मन हो और बैतुल्लाह पर हमला करने के लिए आए तो उसका हुक्म अलग है, वो दहशतगर्दी में आ जाता है, तो उसको तो मारना ही है ना, वो फासिक के जुमरे में आता है। और बलद हराम के अंदर आम अपने जाती दुश्मन को आप नहीं मार सकते, लेकिन अगर वो रियासती दुश्मन हो या बैतुल्लाह का दुश्मन हो तो असल में फिर वो भी अल्लाह के रसूल का ही दुश्मन होता है। इस वजह से उसका हुक्म अलग है। आम इंसानों के लिहाज से ये बताया गया। खुद हदीस पाक में भी मौजूद है कि इस शहर को बलद हरम क्यों कहते हैं? हरम इस वजह से कहते हैं। बलद अमीन क्यों कहते हैं? बलद अमीन इस वजह से कहते हैं कि कोई शख्स इस शहर में आ जाए तो वो अमन में आ जाता है, उसको मारा ना जाएगा। और हुक्म यह है कि अगर आपका जानी दुश्मन भी आपको सामने नजर आए ना, जिसने आपके खानदान को किसी को कत्ल किया हो, तब भी आप उसको मार नहीं सकते। इंतजार करें वो हरम से बाहर निकल जाए, फिर उससे इंतकामी कार्रवाई लें। हत्ता के वहां के जानवरों को भी मारा नहीं जा सकता, हत्ता के वहां के कीड़े मकोड़ों को भी मारा नहीं जा सकता, सिवाय चंद जानवर हैं जिनके लिस्ट खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी। फरमाया ये जानवर ये फासिक हैं, जैसे चूहा है, जैसे चील है, जैसे कौवा है, जैसे बंदर है, और भी 2-4 नाम हैं। इन नामों को, इन जानवरों को मारने की इजाजत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ये फासिक जानवर हैं, ये खामखा मुसलमानों को तकलीफ देते हैं। इस तकलीफ के बदले में उन्हें कोई मजा नहीं मिलता, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, बस तकलीफ देना होता है। लिहाजा ये सांप है, बिच्छू हैं, इसी तरह इस तरह के जानवरों को मारा जा सकता है। बाकी अगर कोई ऐसा अमन पसंद जानवर है तो उसे मारा नहीं जाएगा। यही वजह है कि आप देखते हैं कि मक्के और मदीने में इतने कबूतर फिर रहे होते हैं, कोई उन्हें तंग नहीं करता,
بلکہ بسا اوقات تو طواف کرتے ہوئے کبوتر سر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انہیں اڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی پرندہ اگر آ کر آپ کے کندھے پر بیٹھ گیا، آپ کے سامنے بھی بیٹھ گیا، تو آپ اسے اڑا نہیں سکتے۔ یہ ہے بلد امین کی فضیلت، اور اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اس شہر کو آباد فرمایا، اور یہ خاص رب کا شہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم لوط کا واقعہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا نا، کہ پتھروں کی بارش ہوئی اور سب کے سب مر گئے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ قوم لوط کا ایک شخص جو ہے نا، جس وقت قوم لوط پر عذاب آنے والا تھا، وہ وہاں سے نکل گیا تھا اور مکے آ گیا تھا، تجارت کی نیت سے آ گیا تھا۔ تو کہتے ہیں جب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور جب اس کے نام کا پتھر اسے مارنے کے لیے چلا، جب حرم کے قریب آئے تو فرشتوں نے پتھر کو روک دیا، کہا کہ کہاں چلے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کی جانب سے مامور ہوں اور اس شخص کو مارنا ہے۔ تو کہا جس رب نے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا ہے، اسی رب نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا ہے، یہاں جو آ گیا امن میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 40 دنوں تک وہ پتھر زمین و آسمان کے درمیان میں رکا رہا۔ 40 دنوں کے بعد جب وہ بندہ حرم سے باہر نکلا، ادھر پتھر لگا اور وہ مرا۔ وہ چھوٹی سی کنکری تھی، اسے پتھر کا لفظ ہم نے کہہ دیا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو اس شہر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ لیکن یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، پیارے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، اور تم اس شہر میں حلال ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں قتال کرنا، خون بہانا سب کے لیے حرام ہے، تمہارے لیے حلال ہے، تم اس شہر میں حلال ہو۔ تو آپ نے پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اب آپ نے خون کب بہایا؟ فرمایا جب مکہ فتح ہوا نا، تو مکہ فتح ہونے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، فقط 8 سال ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت فرما گئے، تو چند لوگ تھے جو انگلی میں گنے جانے کے قابل ہیں، جو مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، ہجرت فرمائے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں ہجرت کے 8 سالوں کے بعد جب ہجرت کرنے کے لیے جب لوگ گئے نا، صحابہ کرام گئے، تو ان کی تعداد تو انگلیوں میں گننے والی تھی، لیکن 8 سال میں رب نے ایسی برکت دی، اور صحابہ کرام کی محنت اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اس قدر لوگ متاثر ہوئے کہ 8 سال کے تبلیغی دور میں، اور اس دورات میں کئی جنگیں بھی ہوتی رہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ جب مکہ فتح کرنے کے لیے چلے تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ تو کہتے ہیں جب آپ چلے تو ادھر جو کفار تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، وہ چھپنے لگے اپنے اپنے گھروں میں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، آپ نے اعلان کیا اور آپ نے فرمایا جو ہمارے مقابلے میں نہیں آئے گا اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے امن ہے، جو ہمارے سامنے تابعداری کرے گا اس کے لیے امن ہے، جو امن چاہے گا اس کے لیے امن ہے۔ تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا سب کے لیے، جو میرا دشمن جس نے اب تک میرے خاندان والوں کو تکلیفیں دی سب کو آپ نے معاف کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا عبداللہ بن خطل جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ ابن خطل کے بارے میں آپ نے ایک روایت میں اس کا نام ابن خطل بھی آتا ہے اور ایک روایت میں ابن اختل بھی آتا ہے، الف خے تو اور لام، اور ایک روایت میں خے تو اور لام بھی آتا ہے خطل۔ تو بہرحال ابن اختل ہو یا ابن خطل ہو، آپ نے فرمایا ابن اختل یا ابن خطل جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو۔ تو کہتے ہیں ابن اختل کون تھا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، آپ کی شان میں برے برے الفاظ لکھتا، اشعار لکھتا، اور اپنی باندیوں سے کہتا اسے مجمع میں پڑھو۔ پہلے زمانے میں تفریح کے لیے جگہ جگہ لوگ مجمع لگاتے تھے اور الگ الگ مجمع ہوتا تھا، یہ فلاں کا مجمع ہے، یہ فلاں کا مجمع ہے۔ جیسے ابھی بھی گاؤں دیہات میں ڈیرا لگتا ہے نا، تو اس زمانے میں بھی یہ ڈیرے کی ایک صورت ہوتی تھی، یہ ابو سفیان کا مجمع ہے، یہ فلاں کا مجمع ہے، یہ فلاں کا مجمع ہے۔ اب اس مجمع میں جب لوگ بیٹھ جائیں تو اس مجمع میں خیر خواہی جو بھی ان کے ہاں کھانے پینے کا جو بھی معاملہ ہو سب اسی کی ذمہ داری میں ہوتا۔ تو کہتے اب اس مجمع میں دل بہلانے کے لیے کیا کریں؟ تو کوئی گانا گاتا، تو
کوئی اشعار پڑھتا تو یہ ابن اختل اپنی باندیوں کو اشعار لکھ کر دیتا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں لکھی ہوتی اور وہ کہتا کہ فلاں مجمع میں جا کر پڑھو، فلاں مجمع میں جا کر پڑھو۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی کہ یہ میری شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جب مکہ فتح ہوا اور یہ اس وجہ سے کرتا اور کہتا، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، خدا نہ خواستہ اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے، اگر ان کے قابو میں آ گئے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا کہ تو کیا اگر وہ حملہ کرنے کے لیے آئیں تو یہ عرب کے شاہ سوار یہ سب مر جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ ہماری طاقت ہے، ہمارا اقتدار ہے، ہمارا تسلط ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں اور ہم دب جائیں، ہم ہار جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں فقط 8 سال میں رب نے دکھا دیا۔ تو وہ جن پر ناز کرتے ہوئے، جن پر تکیہ کرتے ہوئے یہ برے اشعار پڑھتا کہ اگر کبھی برا وقت آیا تو یہ میری پشت پناہی کریں گے، کبھی برا وقت آیا تو یہ میرا ساتھ دیں گے، ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جیسے ہی لشکر کی آمد کا سنا اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جس دروازے پہ بھی جاتا وہ کہتا کہ آج میرے اپنے لیے ہے، میں تمہیں کہاں سے پناہ دوں؟ اگر تمہیں پناہ دیا تو تمہارے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ وہ دروازے پھرتا رہا، جب اسے کوئی جگہ نہ ملی تو وہ بیت اللہ چلا گیا، اور اس نیت سے، اس ارادے سے گیا کہ بیت اللہ تو امن کی جگہ ہے، یہاں جو ایک جانور بھی آ جائے تو امن میں آ جاتا ہے، میں بھی یہاں چلا جاؤں تو امن و سلامتی سے رہوں گا اور اپنے دن گزار لوں گا، موقع ملا تو پھر یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ اب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کون سی چالیں چلنے والا ہے۔ جیسے ہی آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، مکہ معظمہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ہر ایک کو معافی ہے، ابن قتل کو معافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اسے تلاش کرو اور جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ تو کہتے تلاش کرتے کرتے صحابہ کرام کو وہ ملتا ہی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس کو روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن قتل کو بیت اللہ نہیں، کعبہ نہیں، بلکہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا دیکھا۔ وہ بیت اللہ کی دیوار اور اس کے پردے کو پکڑتا ہوا اوپر کی طرف چلا گیا تھا، ایسے چھپ کر تھا کہ وہاں کسی کی نیت ہی نہ ہو، کسی کا ارادہ ہی نہ ہو، کسی کی توجہ ہی نہ جائے کہ کوئی بندہ یہاں پہ بھی جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا پردہ پکڑتے ہوئے بالکل اوپر کی طرف چلا گیا اور بیت اللہ کی دیوار اور اس کے پردے کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ تو چھپا ہوا ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ایک تو مکہ معظمہ امن کی جگہ اور پھر بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ تو امن کی آماجگاہ، امن کی جگہ ہے، اور پھر وہ بیت اللہ کی دیوار اور غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے۔ صحابہ کرام لرز گئے کہ ہم کیسے اس کو ماریں۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن قتل کو آپ نے مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ تو بیت اللہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے، غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، یا رسول اللہ اسے کیسے ماریں؟ تو کہتے ہیں 2 لفظوں میں رسول اللہ نے فرمایا اقتلوہ، اسے قتل کر دو، وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقٍ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اگر تم اسے غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا بھی پاؤ تو وہاں نکالنا نہیں، وہیں اسے قتل کرنا۔ تو کہتے ہیں پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اسے غلاف کعبہ سے نیچے اتارا اور اسی جگہ صحن حرم میں ہم نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، اسے قتل کر دیا۔ تو اسی واقعے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا اور فرمایا دیکھو یہ بلد حرام ہے، یہ بلد امین ہے، جو یہاں آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، یہاں کے درخت کاٹے نہ جائیں گے، یہاں کے گھاس اکھاڑے نہ جائیں گے، یہاں کے جانوروں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، یہاں کسی کا خون بہایا نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ اس سرزمین میں اس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے، خون بہایا ہے، تو تم کہہ دینا کہ محمد تم جیسے نہیں، تم ان جیسے نہیں ہو۔ فرمایا قیامت تک کے لیے ہر ایک کو یہ حرام ہے، لیکن میرے رب نے مجھے اجازت دی تھی، میرے لیے بلد حرام کو حلال کیا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر مکہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، بہت ہی نازک مسئلہ ہے جو ہم آج بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مزید اور بھی تھوڑی دور ہم نے جانا ہے، چلتے چلتے یہ سمجھتے چلیے
کہ وہ شخص کس قدر قصوروار تھا کہ ایک جانور کو مارا نہ جائے، لیکن ابن قتل کو رسول اللہ نے شہر مکہ میں نہیں، مکہ معظمہ بیت اللہ کے اندر اسے مارا، قریباً اندر ہی سمجھ لیجئے کہ وہ بیت اللہ کی دیوار اور غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر نکالنے کی بھی اجازت آپ نے مرحمت نہیں فرمائی، آپ نے فرمائی اسے بلد حرام سے اگر آپ فرماتے، اگر آپ چاہتے تو وہ گرفتار ہو گیا تھا، آپ فرماتی اسے لے جاؤ حرم سے باہر جا کر اسے قتل کر دو، یہ بھی ممکن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اس قدر غصہ تھا، آپ اس پر اس قدر غضبناک تھے، آپ نے فرمایا ایک لمحہ بھی اس کے لیے مہلت نہ دو، فوراً اس کی جان اس کے جسم سے آزاد کرو، فوراً اسے قتل کرو۔ اب کتنا بڑا قصوروار ہوگا؟ تو اس کا قصور کیا تھا؟ وہ گستاخ رسول تھا، وہ شاتم نبی تھا۔ اسی وجہ سے ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اسے کسی دوسرے مسئلے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ اکثر و بیشتر علماء سے سنتے رہتے ہیں نا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہر مسئلے سے جدا گانا ہے، اسے کسی مسئلے پر قیاس نہیں کیا جائے گا، تو یہی مسئلہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ تمام سے جدا کر کے بتا دیا ہے۔ ہر ایک کو وہاں جائے تو وہاں ہر ایک کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، وہاں ہر ایک کے لیے شانتی ہے، لیکن جو گستاخ رسول ہے وہاں پہ بھی رسول اللہ نے مار کے بتایا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اب اس مسئلے کی نازک اور اس کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب آپ چلے لشکر کے ساتھ، جب مدینے سے جب آپ چلے نا لشکر کے ساتھ، 10,000 کا لشکر تھا، ظاہر ہے کہ جہاں سے لشکر چلے تو ایک بڑا مجمع ہے، ایک بڑا جلوس ہے جو چل رہا ہے، 10,000 کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، پیدل سوار ہیں، جب چل رہے ہیں تو ایک ہیبت ہے اور ایک جلوس ہے جو دور سے ہی نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک مقام تک پہنچے، صاحب سبل الہدی والرشاد میں اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں مکے سے قریب ہی حرم کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہیں اور اس کے بچے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھ کر خرانے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے آپ تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہیں جھاڑی کے اندر اور اس کے بچے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں اور یہ کتیا یہ خوف زدہ ہے، تو کہتے ہیں ایک صحابی جن کا نام حضرت ابن سراقہ رضی اللہ عنہ، جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ خود ہی روایت کرتے ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہی تھے حضرت جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور اس کتیا کی حفاظت کرو، اس کے بچے کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر چلے اور لشکر کی وجہ سے اس کے بچے خوفزدہ ہو جائیں، کتیا خوفزدہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو یہ کسی کے پاؤں تلے آ جائے، کسی گھوڑے کے پاؤں تلے آ جائے، کوئی کتا پاؤں چلے آ جائے، اس کے بچے پاؤں تلے آ جائیں۔ حضرت جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور فرمایا جب تک لشکر آگے نہ نکل جائے تب تک اس کی حفاظت کرنا، اور جب لشکر آگے نکل جائے تو تم پیچھے سے آ کر لشکر سے مل جانا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک کتے کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کھڑا فرمایا جو حرم سے باہر تھا، لیکن جب بات انسان کے قتل کی آتی ہے تو وہ بیت اللہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ نے حکم دیا اسے قتل کر دو۔ تو مطلب سامنے بات آتی ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ جو اس مسئلے کی گہرائی میں اترتا جائے گا وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا جو ہمارے علماء دین کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ وہ نبی تو اتنے معصوم ہیں، ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ رحمت للعالمین کی نظیر آپ کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ ایک کتے اور اس کے بچے کی حفاظت کے لیے ایک صحابی کو آپ کھڑا فرماتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا غضب ظاہر ہوتا ہے، ایک انسان پر ظاہر ہوتا ہے، ایک انسان کو مارنے کا حکم دیتے ہیں اور ایک کتے کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے اس کی اوقات کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا بھی تو بہرحال وہ بڑا وفادار ہوتا ہے، صوفیاء کرام اور علماء کرام نے کتے کی فضیلت پہ بھی رسالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن گستاخ رسول کی فضیلت پر آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔
ہاں وہ سلمان تاثیر جیسا شخص ہوگا تو وہی لکھ سکتا ہے، یا دوسرا جو سلمان ہے وہی گستاخ رسول کی فضیلت پر کتاب لکھ سکتا ہے، ورنہ ائمہ دین نے یہ بیان کیا ہے۔ اور ہم یہی آج بتلانا چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ تمام مسائل سے جدا گانا ہوتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر ہو گئی، اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ پیارے حبیب شہر مکہ کی مجھے قسم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم شہر مکہ میں تشریف فرما ہو، تم شہر مکہ میں تشریف فرما ہو۔ یعنی اب حلال والے جو ترجمہ ہے وہ نکل جائے گا، اب یہ دوسرا ترجمہ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پیارے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شہر مکہ یہ تبرکات کا مرکز ہے اور اسلام کی نشانیوں کا مرکز ہے۔ وہاں شہر مکہ کو فضیلت ایک وجہ سے نہیں ہے، شہر مکہ وہاں آب زمزم موجود ہے جو بزرگوں کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی عظیم ترین نشانی میں سے ہے، آب زمزم وہاں موجود ہے، حجر اسود وہاں موجود ہے جو اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے۔ کتنی نشانیوں کا مرکز ہے شہر مکہ کہ حجر اسود کے بارے میں تو خود رسول اللہ کا فرمان موجود ہے نا، آپ نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، جب یہ آیا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شہر مکہ کے اطراف کا جو علاقہ ہے نا، خاص علاقہ، اسے کہتے ہیں میقات، وہ حرم میں شامل ہے۔ اور میقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے آنے والا ہے میقات کو بغیر احرام باندھے کراس نہیں کر سکتا، اسے میقات کی طرف جب آئے گا، وہ حدود حرم کے اندر جب آئے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام باندھ کر آئے، لبیک کہتا ہوا آئے، کسی بھی کام سے آئے۔ جب وہ باہر سے آئے گا نا تو وہ احرام باندھ کر آئے گا، پھر مکہ آئے گا، یا طواف کرے گا، سعی کرے گا، پھر احرام کھولے گا، بال منڈائے گا، پھر اپنے دوسرے کام پہ جائے گا۔ یہ میقات کا حکم ہے ہر ایک کے لیے۔ ساری دنیا میں الگ الگ میقات ہوتے ہیں، بعض تو ہیں یلملم ہیں، بعض ہیں قرن منازل ہیں۔ جب آپ طائف سے واپس آئیں تو قرن منازل کا میقات آتا ہے، وہاں آپ آئیں، وہاں وضو کریں، غسل کریں، وہاں احرام باندھیں، پھر مکہ آئیں، تو مختلف میقات موجود ہیں۔ تو یہ میقات کی نشاندہی کیسے کی گئی؟ ظاہر ہے کہ یہ میقات مکے سے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں ہے، کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایک میقات پڑتے ہیں، الگ الگ میقات ہیں۔ اور سب سے زیادہ بڑا میقات وہ حدیبیہ کا میقات ہے، مسجد جیرانہ، وہ میقات سب سے بڑا ہے۔ وہاں سے عمرہ کرنے والے کو کہتے ہیں یہ بڑا عمرہ کرنے والا ہے۔ مسجد جیرانہ سب سے دور ہے۔ تو یہ میقات کی نشاندہی، یہ میقات کی پیمائش کہاں سے کی گئی؟ تو اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے جو محدثین نے لکھا، فرمایا جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور بیت اللہ کی دیوار آپ نے کھڑی کی، اور یہ حجر اسود جب دیوار پر نصب کیا تو یہ اتنا روشن تھا کہ چاروں طرف کا علاقہ روشن ہو گیا۔ جہاں تک حجر اسود کی روشنی گئی اسی علاقے کو حرم بنا دیا گیا۔ وہ علاقہ قیامت تک کے لیے میقات ہے۔ تو کتنا بابرکت پتھر ہے۔ تو شہر مکہ، اس کے فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ شہر مکہ میں حجر اسود موجود ہے۔ شہر مکہ میں دوسرا ایک اور پتھر ہے مقام ابراہیم۔ خود قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک نشانی وہاں موجود ہے، خود جو مطاف ہے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں نا، امام طبرانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 70 انبیاء کرام کے مزارات اندر موجود ہیں، 70 انبیاء کرام کے مزارات مطاف کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک نشانی ہے، ایک نشانی بھی اگر ہو جائے، اس نشانی کی وجہ سے شہر مکہ عظمت والی جگہ ہے۔ لیکن رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی غیرت رکھتا ہے، ایسی محبت رکھتا ہے، فرمائے پیارے حبیب اس شہر مکہ کو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس شہر مکہ میں آب زمزم ہے، ایک فضیلت یہ ہے حجر اسود ہے، ایک فضیلت یہ ہے مقام ابراہیم ہے، ایک فضیلت یہ ہے صفا اور مروہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے مقام عرفات ہے، مقام مینا ہے، مزدلفہ ہے، مختلف مقامات مقدسہ موجود ہیں۔ لیکن پیارے حبیب جو فضیلت تمہاری ذات کی وجہ سے شہر مکہ کو ملی ہے وہ فضیلت کسی دوسری ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔
فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پیارے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے اور اس قسم کی وجہ آب زمزم کا ہونا بھی نہیں اور مقام ابراہیم کا ہونا بھی نہیں اور چاہے زمزم کا ہونا بھی نہیں، مطاف کا ہونا بھی نہیں ہے۔ آپ کو فرمایا کہ شہر مکہ کو قسم فقط اس وجہ سے ہے کہ پیارے حبیب اس شہر مکہ کو نسبت آپ سے ہو گئی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی وجہ سے تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مکے کو بھی فضیلت رسول اللہ کی ذات سے تھی اور مدینے کو بھی فضیلت رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ فرمایا جب تک رسول اللہ مکے میں تھے مدینے سے مکہ افضل تھا، اب رسول اللہ مدینے میں ہے تو مکہ سے مدینہ افضل ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے نہیں جناب مکہ ہی افضل ہے تو آپ کہتے ہیں کعبہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح مانا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ تم اگر کہتے ہو مدینہ افضل ہے تب بھی ٹھیک ہے، تم اگر کہتے ہو مکہ افضل ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جگہ تجلی ایک ہی بات کی ہے، ایک ہی ذات کی ہے۔ کعبہ بھی ہے ان کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی قبر کی ہے۔ فرمایا کہ کعبہ بھی رسول اللہ کی معراج کی نشانی ہے، کعبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے باعظمت ہے اور مدینہ بھی رسول اللہ کے نور کی وجہ سے منورہ ہے۔ لہذا کعبہ معظمہ کو عظمت بھی رسول اللہ سے ملتی ہے اور مدینہ مطہرہ منورہ کو بھی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے۔ جب آپ یہاں تک گفتگو سمجھ گئے تو اب ہمارے لیے سمجھانا اور آسان ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کسی چیز کو فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت حاصل ہے تو اسی چیز کو حاصل ہے جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے۔ فضیلت نام رسول اللہ کی نسبت کا ہے، جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے وہ چیز فضیلت مآب ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی نا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ نہ سکے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یہ وہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کعبہ معظمہ بنا، جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے مدینہ منورہ بنا، اسی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے 12 ربیع الاول 12 ربیع النور بنا ہے، اسی عظمت کی وجہ سے۔ لہذا ہم تو رسول اللہ کی عظمت کو ماننے والے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ کی عظمت موجود ہے وہ اس شب کو بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان ایام کو بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس دن وہ حبیب آیا کہ ان جیسا دوسرا حبیب نہیں ہے۔ جب ان جیسا دوسرا حبیب نہیں ہے تو جس دن یہ حبیب آیا ان جیسا کوئی دن بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ محقق فرماتے ہیں، بس آخری گفتگو ہے، میں نے دوسری جگہ بھی جانا ہے نا، آپ کو معلوم ہے آخری گفتگو ہے۔ مطلب یہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں راتوں میں، بڑی راتوں میں جہاں ذکر کیا نا تو لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے۔ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود شیخ محقق یہ عام انسان نہیں ہے، زندگی بھر حدیث کی خدمت کرنے والے اور حدیث کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ جتنا علم انہیں معلوم ہے، جس قدر توحید وہ جانتے ہیں ہم تو توحید کی تے بھی نہیں جانتے، جس قدر شان رسالت کو وہ جانتے ہیں ہم تو اس قدر جانتے بھی نہیں، بیان بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا علم لانے والے آپ ہی ہیں۔ اچھا آپ کو ایسا نہیں ہے کہ صرف بریلوی مانتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء مانتے ہیں۔ ہم تو اتحاد کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہم نے تو اعلی حضرت کی بات ہی نہیں کی، ہم تو اتحاد کے لیے بیٹھے۔ اور آپ کی اردو کتاب، آپ کی شیخ محقق کی اردو کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کا ترجمہ کرنے والے بھی سب سے پہلے وہی ہیں، اردو اور فارسی کا ترجمہ کرنے والے وہ ہیں، بعد میں ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ تو کتنی محبت کرتے ہیں وہ شیخ محقق سے، لیکن بات یہ ہے جب بات اپنے مطلب کی آئے تو محبت ہے، جب بات اپنے مطلب کی نہ آئے تو اس بات کو چھپا لی جاتی ہے۔ شیخ محقق مدارج النبوت میں بھی لکھتے ہیں، ما ثبت بالسنہ میں بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک لیلۃ القدر کو بڑی عظمت موجود ہے، لیکن جس شب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے اس شب کی عظمت لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے۔
اب آپ پوچھئے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ فرماتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو میں فضیلت وہی پا سکتا ہے جو مسلمان ہو. لیلۃ القدر کی تعظیم کرنے سے فضیلت وہی پا سکتا ہے جو مسلمان ہو. کوئی ہندو اگر لیلۃ القدر کی تعظیم کرے اسے عظمت نہیں ملے گی، فضیلت نہیں ملے گی، برکت نہیں ملے گی. لیلۃ القدر کی برکت مسلمانوں تک محدود ہے، لیکن اس شب کی برکت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. کیا آپ وہ حدیث بھول گئے کہ ابو لہب کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور صحیح روایت موجود ہے. امام قسطلانی نے بھی لکھا اور کئی محدثین نے لکھا ابو لہب سے رسول اللہ کا کٹر دشمن ہے. رسول اللہ سے جتنی عداوت اس کی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں رسول اللہ کے جتنے دشمن تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں، ابو لہب کا نام ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے دشمن تو بہت تھے، ابو لہب سے بڑا دشمن کوئی نہیں تھا. بعد میں ابو جہل بھی تھا، لیکن ابو لہب کا قصور زیادہ تھا، ابو جہل سے بھی زیادہ قصور تھا ابو لہب کا. تو وہ ہم انشاءاللہ بعد میں کبھی گفتگو کا موضوع ہوا تو ہم بتائیں گے کہ ابو لہب بڑا دشمن رسول تھا یا ابو لہب بڑا دشمن رسول تھا یا ابو جہل بڑا دشمن رسول تھا. مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا. حضرت عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، امام زرقانی نے بھی لکھا اسے شرح مواہب الدنیا میں، فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی. ہاں، پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میری انگلی سے پانی دی جاتی ہے. میں اپنی انگلیوں کو چوستا ہوں تو اس میں سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، وہ میں پیتا ہوں تو پورے ہفتے کے لیے سیراب ہو جاتا ہوں، ورنہ پورے ہفتے مجھے پیاس لگتی رہتی ہے. تو کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سویبہ لونڈی نے آ کر کہا تھا ابو لہب تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور خوشی کے اظہار کرتے ہوئے اسی انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. تو بھتیجے کی خوشی کے اظہار کی وجہ سے رب اس قدر راضی ہوا کہ پیر کے دن میں نے آزاد کیا تھا. پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اس انگلی سے آزاد کیا تھا تو اسی انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے جسے پی کر پورے ہفتے کے لیے سیراب ہو جاتا ہوں. تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد نہیں کیا. ابو لہب نے رسول اللہ کی خوشی، ولادت کی خوشی نہیں منائی، اس نے بھتیجے کی خوشی منائی تھی. اس لیے کہ عرب میں اگر بیٹا پیدا ہونا تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، بہت بڑی ناک ہو جاتی تھی. تو کہتے ابو لہب نے رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد نہیں کیا بلکہ اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا. تو رب کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کے لیے پیر کے دن عذاب میں تخفیف کر دی. حالانکہ رسول اللہ کا کٹر دشمن ہے، اس کے باوجود پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. پیر کے دن اسے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں ایک دشمن رسول اور ایک وہ شخص جو کافر ہے وہ بھی جب اس رات کی تعظیم کرتا ہے، رسول اللہ کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، اسے ایسی فضیلت ملتی ہے. تو جو عاشق رسول ہے وہ بھتیجے کی ولادت کی خوشی نہیں مناتے، اپنے آقا کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو انہیں کس قدر فیض ملے گا، انہیں کس قدر فیض ملے گا. جبھی تو شیخ محقق فرماتے ہیں، جبھی تو حکیم الامت فرماتے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جن کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. نبی رحمت ہے رب کی نعمت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ ربی کا فحدث، خدا کے فرمان پہ عمل ہے جو جشن ان کا منا رہے ہیں. خدا کے فرمان پر عمل ہے جو جشن ان کا منا رہے ہیں. کہ فرماتے ہیں کہ خدا کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جشن منا رہے ہیں. جس طرح ابو لہب جیسے شخص کافر بھی خوشی سے جب فیض پا رہے ہیں، جب ابو لہب جیسے شخص کافر کو اس دن کی ولادت کی خوشی کرنے کی بنا پر فیض ملتا ہے، تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم غلامان نبی جب کہیں سرکار کی آمد مرحبا تو ہمیں فیض نہیں ملے گا؟
ملے گا، لیکن نیتوں میں اخلاص ضروری ہے۔ جو کہے کہ نہیں ملے گا انہیں نہیں ملے گا، اور جو کہے ملے گا انہیں ملے گا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں اس رات کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو اس رات اور آج کے دن یعنی ربیع الاول کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرے تو اس دسترخوان کو وسیع کرنے کی برکت سے پورے سال رب روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا رب ان لوگوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے شب ولادت پیغمبر کو عید کا دن بنا دیا۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا عید میلاد النبی، تو یہ ہم نے اختراع اپنے طرف سے نہیں کر لیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ نام دیا ہے۔ لہذا میرا پیغام آج کی شب یہ ہے کہ خوب چراغاں کیجئے، خوب خوشیوں کا اظہار کیجئے، شرعی نقطۂ نظر سے جو شریعت میں موجود ہے اور جن جن کاموں کی شریعت میں اجازت موجود ہے ان تمام کاموں کو استعمال کیجئے، خوشی کا اظہار کیجئے، چراغاں کیجئے، صدقات و خیرات کیجئے، بچوں کو خوش کیجئے، بڑوں کو خوش کیجئے، اور اس نیت سے خوش کیجئے کہ اس لیے کہ یہ وہ شب ہے، یہ وہ دن ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیوں سے مہک رہا تھا، ذرہ ذرہ خوشیوں سے لہک رہا تھا۔ تو جب ذرے ذرے خوشیوں سے چہک رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے، ہم تو غلامان نبی ہیں، ہم خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں۔ لہذا آج کی شب بھی خوشیوں کا اظہار کیجئے، کل کا دن بھی خوشیوں کا اظہار کیجئے، بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے لیے عید کا دن تو ربیع الاول کا ہی ہے، 12ویں تاریخ عید کا دن ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم انہی کو اپنا سمجھتے ہیں جو 12 تاریخ کو عید منائیں، اور جو آج کے دن عید نہ منائے ہم انہیں اپنا سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کا ہے ہمارا ہے یہی رب کو بتایا ہے، جو ان کا ہے ہمارا ہے یہی دل کو بتایا ہے۔ جلوسوں میں بھی شرکت کیجئے، ہم نے پہلے بھی کہہ دیا کہ جلوسوں میں شرکت کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ جلوسوں میں شرکت کرنے سے ایک تو آج کے دن کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے بچے جب جلوسوں میں شرکت کریں گے بچپن سے یہ عادت ہوگی تو بڑے ہونے کے بعد وہ آپ جیسے نہیں ہوں گے، وہ آپ سے اچھے ہو جائیں گے۔ ہم تو کبھی کبھی سستی بھی کر دیتے ہیں نا، پھر وہ بچے سستی نہیں کریں گے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق اکبر ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔